ناظرین محترم، اس ویڈیو کے پارٹ 1 میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ فرعون نے اپنی حکومت بچانے کے لیے 12,000 یا 70,000 بچوں کو قتل کرا دیا۔ فرعون کے خوف سے حضرت موسیٰ کی والدہ نے آپ کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ صندوق دریا کے موجوں میں ہچکولے کھاتا ہوا فرعون کے محل تک پہنچ گیا، اور پھر فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا، اور اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی پرورش آپ کے سب سے بڑے دشمن یعنی فرعون کے محل میں ہونے لگی۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ اب موسیٰ علیہ السلام پوری طرح جوان ہو گئے تو ہم نے موسیٰ کو علم و حکمت عطا فرمائی، یعنی سوچنے سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرمائی۔ ادھر فرعون خدائی کا دعویٰ کر چکا تھا اور لوگوں سے اپنی عبادت کراتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دل ہی دل فرعون کے اس عمل سے پریشان ہو رہے تھے، لیکن آپ نے فرعون سے کچھ نہیں کہا۔ اب ایک روز موسیٰ علیہ السلام کسی ضروری کام سے شہر کی طرف جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ان میں پہلا شخص قبطی یعنی فرعون کی قوم سے تھا، جبکہ دوسرا شخص اسرائیلی یعنی حضرت موسیٰ کی قوم سے تھا۔ اب جو ہی اسرائیلی شخص نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، اس نے آپ کو مدد کے لیے پکارا۔ اسرائیلی شخص نے کہا اے موسیٰ، یہ شخص مجھ پہ ظلم کر رہا ہے، مجھے مار رہا ہے، مجھے اس سے بچا لیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ واقعی فرعونی اس پہ ظلم کر رہا ہے۔ دراصل جو فرعونی تھا وہ اسرائیلی شخص سے لکڑی کا ایک بھاری گٹھا سر پہ اٹھانے کو کہہ رہا تھا، لیکن وہ شخص بہت کمزور تھا۔ اسرائیلی شخص میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ لکڑی کا بھاری گٹھا سر پہ اٹھا سکے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بہت غصہ آیا، چنانچہ قرآن کہتا ہے فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعونی کو ایک گھونسا مارا، لیکن فرعون کے قوم کا آدمی موسیٰ علیہ السلام کے ایک مکے کی تاب نہ لا سکا اور مر گیا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام اس قدر طاقتور اور مضبوط تھے کہ آپ کے ایک مکے سے فرعونی کا کام تمام ہو گیا۔ جب حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ فرعونی مر گیا، تب آپ کو احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، ھذا من عمل الشیطان، یہ شیطان نے مجھ سے کیا کرا دیا، انہ عدو مضل مبین، بے شک وہ دشمن ہے اور کھلا گمراہ کرنے والا ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ نے اسے قتل کرنے کے ارادے سے نہیں مارا تھا، بلکہ یوں ہی سمجھانے کی غرض سے مارا تھا کہ کبھی کسی کمزور کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اور حضرت موسیٰ اسرائیلی شخص کی مدد کے لیے گئے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ آپ کی قوم سے تھا اس لیے آپ نے اس کی مدد کی، بلکہ کسی مظلوم کی مدد کرنا ہر دین اور مذہب میں فرض ہے، اب چاہے ایک مظلوم شخص کسی بھی دین اور دھرم سے تعلق رکھتا ہو۔ چونکہ حضرت موسیٰ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ فرعونی زیادتی کر رہا ہے، اور یہی وجہ ہے جو آپ اس کی مدد کے لیے گئے۔ اب جیسے فرعونی کا قتل ہوا، حضرت موسیٰ بڑے پریشان ہو گئے۔ اسی وقت رب کی بارگاہ میں عرض کیا رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے اللہ بے شک مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی تو تو مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فغفر لہ، یعنی میں نے موسیٰ کو معاف کر دیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کبھی انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً رب کی بارگاہ میں توبہ کر لینی چاہیے۔ جب موسیٰ جیسے جلیل القدر پیغمبر سے ایک قتل ہو گیا، وہ بھی جانے انجانے میں، تو وہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے اور معافی طلب کرنے لگے۔ تو حضرت موسیٰ کے مقابلے ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ تو خیر، جب حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ فرعونی مر گیا تو آپ کو خوف لاحق ہوا۔ آپ نے سوچا اگر یہ بات فرعون تک پہنچ گئی تو وہ مجھے بھی قتل کر دے گا، کیونکہ اس زمانے میں قتل کی سزا قتل کے ذریعے ادا کی جاتی تھی۔ اب حضرت موسیٰ فرعون کے خوف سے چھپ چھپ کر رہنے لگے۔ ادھر اس قتل کی خبر دربار فرعون تک پہنچ گئی۔ فرعون نے غصے میں کہا کہ فوراً قاتل اور گواہوں کو تلاش کرو، لیکن اس قتل کے بارے میں صرف ایک ہی شخص جانتا تھا، یعنی وہی بنی اسرائیلی جس کی مدد کے لیے حضرت موسیٰ گئے تھے۔ اب اگلے روز پھر حضرت موسیٰ چھپتے چھپاتے کسی ضروری کام سے شہر کی طرف جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا آج پھر وہی بنی اسرائیلی فرعون کی قوم کے ایک دوسرے آدمی سے لڑ رہا ہے۔ جیسے بنی اسرائیلی نے آپ کو دیکھا، آج پھر مدد کے لیے پکارا اور کہنے لگا اے موسیٰ علیہ السلام ہماری مدد کیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے سے پریشان تھے، آپ کو غصہ آ گیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا انک لغوی مبین، تو ہی ایک نمبر کا فسادی ہے، یعنی میں جب بھی دیکھتا ہوں تو کسی نہ کسی سے لڑتا ہی رہتا ہے، خود بھی مصیبت میں پڑتا ہے اور دوسروں کو بھی مصیبت میں ڈالتا ہے۔ لیکن پھر آپ کو لگا کہ نہیں، فرعونی واقعی ظالم ہے، تو آپ انہیں سمجھانے کے لیے آگے بڑھے۔
اب چونکہ حضرت موسیٰ نے اسرائیلی شخص کو پہلے ہی ڈانٹ پھٹکار لگا دیا تھا کہ جھگڑے کی اصل جڑ تو ہی ہے، تو بنی اسرائیلی کو لگا کہ شاید آج موسیٰ علیہ السلام مجھے ماریں گے۔ اسرائیلی شخص غلط فہمی میں آ کر کہنے لگا، اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، اے موسیٰ کیا آج تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو جیسے کل تم نے فرعونی کا قتل کیا تھا؟ اتنا کہتے ہی راز فاش ہو گیا کہ کل فرعونی کو قتل کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ حضرت موسیٰ تھے۔ اب جیسے فرعون کو پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ نے فرعونی کا قتل کیا تھا، وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے فوراً حضرت موسیٰ کے قتل کا حکم جاری کر دیا۔ ادھر حضرت موسیٰ فرعون کے خوف کی وجہ سے شہر میں در بدر پھر رہے ہیں کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ تبھی فرعون کے دربار کا ایک شخص چپکے سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا۔ قرآن کہتا ہے، یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، اے موسیٰ دربار فرعون میں یہ حکم جاری ہو چکا ہے کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے، فخرج، لہٰذا جتنی جلد ہو سکے آپ شہر چھوڑ دیجئے ورنہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو خبر دینے والا آدمی تھا تو فرعون کی قوم سے ہی، لیکن بعض کتابوں میں آتا ہے کہ اصل میں وہ مومن تھا اور فرعون کے خوف سے اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا۔ اسی لیے اس نے موسیٰ علیہ السلام سے آخری جملہ کہا تھا، انی لک من الناصحین، بے شک میں آپ کا خیر خواہ ہوں، یعنی اے موسیٰ بے شک میں ہوں تو فرعون کی قوم سے ہی، لیکن مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ فرعون بہت بڑا ظالم ہے، اور جو خبر میں نے آپ کو دی ہے کہ دربار فرعون میں آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے ایک دم پکی خبر ہے، لہٰذا جتنی جلد ہو سکے آپ شہر سے دور چلے جائیے۔ قرآن کہتا ہے، فَاخْرُجْ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام خوف کی حالت میں ڈرے اور سہمے ہوئے شہر سے نکل پڑے، اس انتظار میں کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، یعنی دربار فرعون میں ہمارے قتل کا حکم جاری ہو چکا ہے، فرعون کے سپاہی ہمیں جگہ جگہ تلاش کر رہے ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام سوچ رہے تھے کہ جتنی جلد ہو سکے میں شہر سے دور چلا جاؤں تاکہ فرعون کے سپاہی ہمیں ڈھونڈ نہ سکے، اسی لیے آپ تیزی کے ساتھ شہر سے دور جا رہے تھے اور ساتھ ہی یہ دعا بھی مانگ رہے تھے، اے اللہ ان ظالموں سے ہماری حفاظت فرمانا۔ اب سوال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مصر میں ہوئی، وہیں آپ پلے بڑھے اور اس سے پہلے آپ مصر سے کہیں باہر بھی نہیں گئے تھے، تو آخر اب آپ جائیں گے کہاں؟ تو قرآن کہتا ہے، وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّ أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ موسیٰ علیہ السلام بحکم الہی مصر سے مدین شہر کی طرف چل پڑے۔ مصر سے مدین شہر کی دوری 800 کلومیٹر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ کوئی سواری تھی، نہ کھانے پینے کی چیزیں تھیں اور نہ کوئی ساتھی جن کی بدولت وہ اس طویل سفر کو آسانی سے طے کر سکیں، مگر مصر چھوڑنا آپ کی مجبوری بن چکی تھی، لہٰذا آپ نے صحراؤں اور ریگستانوں کی خاک چھانتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھا۔ راستے میں بھوک مٹانے کے لیے درختوں کے پتے جھاڑ کر کھا لیتے۔ کئی روز لگاتار سفر کرنے کے بعد اب آپ مدین شہر میں داخل ہوئے۔ لگاتار بھوکے رہنے اور پیدل سفر کرنے کی وجہ سے آپ بہت زیادہ تھک چکے تھے، لہٰذا ایک درخت کے نیچے آپ آرام کی غرض سے بیٹھ گئے۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے، وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام مدین شہر میں داخل ہوئے تو دیکھا ایک کنواں ہے جہاں بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور وہیں کنارے میں 2 لڑکیاں اپنے جانوروں کو روک کر کھڑی ہیں۔ ان دونوں لڑکیوں کی بکریاں پیاس سے بے چین ہیں، مگر پھر بھی وہ خاموشی کے ساتھ کھڑی ہیں لیکن اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان دونوں لڑکیوں کے پاس گئے اور فرمایا، قَالَ مَا خَطْبُكُمَا، تمہاری بکریاں پیاس سے تڑپ رہی ہیں مگر پھر بھی تم چپ چاپ کھڑی ہو، اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی؟ ان دونوں لڑکیوں نے کہا، قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ، یعنی اے شخص کیا تم دیکھ نہیں رہے یہاں مردوں کی بھیڑ جمع ہے، ہمیں یہ بالکل پسند نہیں کہ مردوں کی بھیڑ میں دھکم دھکا کھا کر اپنی بکریوں کو پانی پلائیں۔ اور ان دونوں لڑکیوں نے یہ بھی کہا، وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، یعنی ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں، یعنی اے شخص ہم بحالت مجبوری بکریوں کو پانی پلانے کے لیے آئی ہیں، کیونکہ ہمارے والد میں اتنی طاقت نہیں رہی کہ وہ کنویں پہ آ کے جانوروں کو پانی پلا سکے، ورنہ یہ کام مردوں کا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمان عورت کی یہ شان ہی نہیں کہ بلا وجہ وہ گھر سے باہر نکلے، یعنی مسلمان عورت کو بہت ضروری کام ہو تبھی گھر سے باہر نکلے۔ مردوں کی بھیڑ میں جا کر ان سے کندھے ملانا کسی مسلمان عورت کی شان ہی نہیں۔
تو خیر حضرت موسیٰ نے کنویں پہ پانی پلا رہے لوگوں سے کہا کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ کنارے میں 2 لڑکیاں کھڑی ہیں، ان کے جانوروں کو بھی پانی پی لینے دو۔ لوگ کہنے لگے اگر تم اتنے ہمدرد ہو تو تم ہی پلا دو۔ اتنا کہنے کے بعد لوگوں نے ایک بھاری پتھر کے ذریعے کنویں کے منہ کو بند کر دیا اور وہاں سے چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ کنویں کے منہ پہ رکھا پتھر اس قدر بھاری تھا کہ 10 لوگ مل کر اس پتھر کو اٹھا پاتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ نے اس قدر وزنی پتھر کو اکیلے ہی کنویں کے منہ سے ہٹا دیا اور ان لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا اور کہا یہ رہی آپ کی بکریاں، اب آپ اپنے گھر چلے جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں سے ایک دفعہ نہیں کہا کہ دیکھو ہم نے تمہاری مدد کی ہے اور میں کئی روز سے بھوکا ہوں تو تم ہمیں کچھ کھانا وانا کھلا دو۔ موسیٰ علیہ السلام کے اس عمل سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب ایک مسلمان کسی کی مدد کرے تو اس سے بدلے کی امید نہ رکھے، کیونکہ ایک مسلمان جب بغیر مطلب کے کسی مجبور کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ملا۔ تو بکریوں کو پانی پلانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اسی درخت کے سائے میں جا کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے اے میرے رب، میں ہفتوں سے بھوکا پیاسا ہوں، کھانے کے نام پہ ایک نوالا بھی حلق سے نیچے نہیں اترا۔ اے اللہ میں تیرے کرم کا محتاج ہوں، تو مجھے کھانا دے دے۔ آج موسیٰ علیہ السلام ایک وقت کے کھانے کے لیے رب کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں، لیکن یہ وہی موسیٰ ہیں جن کی پرورش محلوں میں ہوئی ہے، اور آج کے زمانے کے حساب سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے فرعون کے محل میں ایک لگژری لائف گزاری ہے، اور آج حضرت موسیٰ کی حالت یہ ہے کہ ہزاروں کلومیٹر کی خاک چھان کے یہاں تک آئے ہیں، کئی روز کے بھوکے بھی ہیں، لیکن حضرت موسیٰ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو خیر حضرت موسیٰ بھوک کی وجہ سے پریشان ہیں اور رب کے حضور عرض کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو مجھے کھانا دے دے۔ اللہ نے فوراً دعا قبول فرمائی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری دعا قبول ہو تو دعا مانگنے سے پہلے ہمیں بھی کسی غریب اور محتاج کی مدد کرنی چاہیے۔ کسی غریب کو صدقہ دے کر اگر ہم بھی دعا مانگے تو ہماری دعا بھی قبول ہوگی۔ بہرحال ادھر وہ دونوں لڑکیاں آج وقت سے پہلے پانی پلا کر گھر پہنچ گئیں۔ تو ان کے والد حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کیا بات ہے آج تم لوگ وقت سے پہلے بکریوں کو پانی پلا کر واپس آ گئی ہو؟ یہ وہی شعیب علیہ السلام تھے جنہیں مدین کا نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ تو شعیب علیہ السلام کی لڑکیوں نے کہا ابا جان آج کنویں پہ ایک ہٹا کٹھا نوجوان موجود تھا، اس نے ہماری مدد کی، ہماری بکریوں کو پانی پلایا، یہی وجہ ہے جو آج ہم وقت سے پہلے گھر آ گئے۔ حضرت شعیب نے کہا ٹھیک ہے جاؤ اس نوجوان کو بلا کر لے آؤ، چونکہ اس نے ہماری مدد کی ہے تو ہم بھی اسے کچھ دینا چاہتے ہیں۔ پتہ چلا اگر کوئی شخص فری میں ہمارا کوئی کام کر دے تو ہمیں بھی چاہیے کہ بطور انعام اسے کچھ نہ کچھ ضرور دے، مگر آج کل ایسا بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ لوگ بس جزاک اللہ کہہ کر لوٹا دیتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ ارے اللہ کے بندے تم اپنی جانب سے بھی کچھ اس کا بھلا کرو۔ تو خیر حضرت شعیب نے کہا جاؤ اسے بلا کر لے آؤ۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، تو ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک حضرت موسیٰ کے پاس شرماتے ہوئے چلی آئیں۔ قرآن کا انداز بیان دیکھیے کہ جب دونوں لڑکیاں ساتھ میں تھیں تو قرآن نے ان کی شرم و حیا کا ذکر نہیں کیا، لیکن جب اکیلے آئیں تو قرآن نے کہا نظریں جھکی ہوئی پورے شرم و حیا کے ساتھ آئیں۔ قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، حضرت شعیب کی لڑکی نے کہا کہ اے نوجوان آپ کو ہمارے والد نے بلایا ہے تاکہ آپ نے جو ہمارے ساتھ بھلائی کیا ہے اس کا بدلہ دے سکیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے میں آگے چل رہا ہوں، تم پیچھے سے راستہ بتانا۔ اب موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب کے گھر پہنچ گئے۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ جب حضرت موسیٰ شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ نے شروع سے لے کر اخیر تک ڈیٹیلز میں پوری کہانی سنا دی، یعنی فرعون کا بچوں کو قتل کرنا، آپ کا دریا میں ڈالا جانا، فرعون کے محل میں آپ کی پرورش ہونا، آپ کے ہاتھوں فرعونی کا قتل ہونا، اور پھر فرعون کے خوف سے آپ کا مدین کی جانب ہجرت کرنا۔ تمام واقعات سننے کے بعد حضرت شعیب نے کہا کہ دیکھو تم ڈرو نہیں، اب تمہارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، یعنی اے موسیٰ تم فرعون کی سلطنت کے حدود سے باہر نکل چکے ہو، مدین شہر میں فرعون کی بادشاہت نہیں، اب تم بالکل سیف اور سرکشت ہو۔ حضرت شعیب کی باتیں سن کر موسیٰ علیہ السلام کو تسلی مل گئی۔ حضرت شعیب نے آپ کو کھانا پیش کیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا اعوذ باللہ،
یعنی اگر میں کسی کی مدد کروں اس کے بدلے میں اجرت لینے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت شعیب نے کہا بے شک میں اپنے گھر آئے ہوئے مہمانوں کی خاطر تواضع کرتا ہوں۔ خیر، حضرت موسیٰ نے کھانا تناول فرمایا۔ اب شعیب علیہ السلام کی دونوں لڑکیوں میں سے ایک نے کہا قالت احداہما یا ابت استاجرہ، اے ابا جان آپ کو تو پتہ ہے ہمیں ایک نوکر یعنی کام کرنے والے کی ضرورت ہے، کیونکہ کسی بھی ضروری کام سے ہمیں خود باہر جانا پڑتا ہے۔ اگر آپ انہیں کام پہ رکھ لیں تو ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اور آگے کہا ان خیر من استاجرت القوی الامین، اور بے شک بہترین کام کرنے والا وہ ہے جو طاقتور بھی ہو اور ساتھ میں امانت دار یعنی بھروسے کے لائق بھی ہو۔ اور اس شخص کے اندر دونوں کوالٹی ہیں، یعنی یہ طاقتور بھی ہیں اور بھروسے کے لائق بھی۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے اندر یہ دونوں کوالٹی ہیں، ان لڑکیوں کو کس طرح پتہ چلا؟ تو ایک با حیا اور شرمدار عورت مرد کی آنکھوں سے پتہ لگا لیتی ہے کہ یہ شخص کتنے پانی میں ہے۔ جب شعیب علیہ السلام کی لڑکیاں کنویں پہ کھڑی تھیں تو حضرت موسیٰ نے ان کی بکریوں کو پانی پلایا، لیکن بدلے میں کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ لیکن اگر آج کا نوجوان ہوتا تو لڑکی کا فون نمبر سے لے کر پورا ایڈریس تک مانگ لیتا۔ میں سب کی بات نہیں کرتا، الحمدللہ آج بھی دنیا میں بہت سے نیک لوگ ہیں، مگر آج کل اکثر ایسا ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ مگر حضرت موسیٰ نے ان لڑکیوں کی جانب پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ اور جب شعیب علیہ السلام کی لڑکی موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے آئیں تب بھی حضرت موسیٰ نے کہا میں آگے چلتا ہوں، تم پیچھے سے راستہ بتانا۔ تو حضرت شعیب کی لڑکیوں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ شخص امانت دار بھی ہے اور بھروسے کے لائق بھی، اور طاقت کا اندازہ پہلے ہی لگا چکی تھیں کہ جس پتھر کو کئی لوگ مل کر اٹھاتے تھے موسیٰ علیہ السلام نے اسے اکیلے ہی ہٹا دیا۔ حضرت شعیب کو اپنی لڑکیوں کا مشورہ بہت پسند آیا۔ حضرت شعیب نے سوچا کہ صرف کام پہ رکھنے سے بہتر ہے اپنی دونوں لڑکیوں میں سے ایک سے نکاح کر کے موسیٰ کو اپنا داماد بنا لوں۔ حضرت شعیب نے کہا اے موسیٰ، تم ایک نئے شہر میں ہو، تمہارے پاس رہنے کے لیے نہ مکان ہے اور نہ ہی کوئی کام دھندا، تو اگر میں اپنی دونوں لڑکیوں میں سے ایک سے تمہارا نکاح کر دوں تو کیا تم حق مہر کے بدلے میرے یہاں 8 سال نوکری کرو گے، اور اگر تم 10 سال کرنا چاہو تو تمہاری مرضی؟ یعنی اگر میں اپنی لڑکی کا نکاح تم سے کر دوں تو تمہیں 8 سال میرے یہاں نوکری کرنا پڑے گا۔ حضرت موسیٰ نے سوچا اس سے بڑھیا آفر اور کیا ہو سکتا ہے، ایک اجنبی شہر میں رہنے کے لیے گھر بھی مل رہا ہے اور ساتھ میں گھر والی بھی۔ حضرت موسیٰ نے فوراً اس آفر کو قبول کر لیا اور کہا بات پکی ہو گئی۔ اب ذرا اندازہ لگائیے اسلام میں عورت کا مقام اور ویلیو کیا ہے، یہ حضرت موسیٰ نے بتا دیا۔ موسیٰ جیسے جلیل القدر پیغمبر کو بھی عورت کو پانے کے لیے 10 سال نوکری کرنی پڑتی ہے، مگر آج عورتوں کا کیا حال ہے؟ آج عورتوں کا سودا ہوتا ہے، اتنے لاکھ لوں گا تب شادی کروں گا۔ آج لڑکی کے باپ کو شادی کے لیے جہیز کی شکل میں قیمت چکانی پڑتی ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ کا نکاح ہو گیا اور آپ بحیثیت داماد حضرت شعیب کے گھر خدمت کرنے لگے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کو ایک عصا یعنی لاٹھی دیا جس سے آپ درختوں کے پتے جھاڑ کر بکریوں کو کھلاتے تھے۔ یہ وہی لاٹھی تھی جسے حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لے کر آئے تھے۔ پھر حضرت شیش سے منتقل ہوتا ہوا حضرت شعیب کے پاس پہنچا اور آپ نے حضرت موسیٰ کو دے دیا، اور یہی عصا آگے چل کر حضرت موسیٰ کا معجزہ بنا۔ یعنی جب بھی ضرورت ہوتی آپ اسے زمین پر رکھ دیتے تو یہ عصا بہت بڑا اژدہا بن جاتا، اور جب اسے ہاتھوں میں لیتے تو یہ اپنی اصلی حالت پہ آ جاتا۔ تو خیر حضرت موسیٰ حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر خدمت کرنے لگے۔ دھیرے دھیرے وقت بیتا اور طے کی ہوئی مدت پوری ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے اپنے سسر سے اجازت مانگی اور اپنے بیوی کے ساتھ ایک بار پھر مدین شہر سے مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اس سے آگے کے واقعات اگلی ویڈیو میں بتائیں گے کہ کیسے آپ مقام طویٰ میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اسی رات آپ کے لڑکے کی پیدائش ہوئی، آپ کو نبوت عطا کی گئی، اور پھر آپ بحکم الہی فرعون کے پاس رسول بن کر گئے اور اسے تبلیغ کی۔ امید ہے یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو ایسے ہی اور بھی بیانات اور قرآنی واقعات سننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہماری ملاقات ہوگی انشاءاللہ اس ویڈیو کے اگلے پارٹ میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔